ناظرین محترم السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاحب تحمہ یا رحمن بعبادہ المؤمنین۔ ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ کی دعا میں ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے صادق عالم بیان فرماتے ہیں کہ خدایا اس دن میں مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور مجھے توفیق اور حفاظت کرنے کا راستہ دکھا اور میرے دل کو شکوک اور تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے۔ اے مومن بندوں پر رحم کرنے والے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس دعا میں 3 اہم موضوعات کو ہمارے امام بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے رحمت خدا میں غرق ہونے کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا، عصمت اور توفیق کی درخواست کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا، تہمت کی تاریکیوں سے دل پاک کرنے کی دعا کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ دعائیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ان دعاؤں میں بیان فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ ہمیں اس ماہ برکت و رحمت و رضوان اور غفران میں اللہ سے کیا چیزیں مانگنی چاہیے، چونکہ ہم روزی روزگار اور صحت تک آ کر رک جاتے ہیں۔ ہم اپنی روح کی صحت اور روح کو غنی کرنے والی چیزوں کو نہیں مانگتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان برکت اور رحمت سے لبریز مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیگر مہینے رحمت الہی سے خالی ہیں، بلکہ ماہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رحمت حق کی وسعت دیگر مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت کے حقدار بنیں اور دعاؤں میں خدا سے بکثرت طلب رحمت کریں۔ اسی لیے بندہ مومن آج کی دعا میں اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ خدایا اس دن میں اور اس ماہ میں مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ فرما اور اپنی رحمت سے میرے تمام وجود کو ڈھانپ لے۔ اگر خداوند کریم خدا نخواستہ کسی بندے پر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے مومن کو رحمت عطا نہیں کر سکتی، اس شخص کو رحمت عطا نہیں کر سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ انسانوں کے لیے اللہ جو رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا بند نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ بڑا غالب، آنے والا اور حکمت والا ہے۔ خدا کے نمایاں ترین صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی مختلف آیات میں مشتقات کے ساتھ آیا ہے، کہیں رحیم تو کہیں ذو الرحمہ تو کہیں رحمان۔ حد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خداوند عالم رحیم و کریم نے خود کو 2 بار اسی صفت سے تعارف کروایا ہے کہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یہ دونوں صفات مادہ رحمت سے مشتق ہے، اور رحمان میں اللہ کی عمومی رحمت کی جانب اشارہ ہے،
یعنی اس کی رحمت دنیا میں ہر کسی کے لیے عام ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، جس بھی طرح کے لوگ ہیں یا مسلم ہو، ان سب کے لیے اللہ کی رحمت عامہ برابر سب کے لیے ہے۔ اور دنیا میں اس کی رحمت عامہ اور زمین اور آسمان، پانی، آکسیجن، سورج، چاند وغیرہ، یہ سب کو ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف صاحب ایمان کو ملتے ہیں، بلکہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان لوگوں کو بھی خداوند عالم اپنی رحمت عامہ کے ذریعے، عمومی رحمت کے ذریعے سے ان کو عطا فرماتا ہے۔ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم میں صفت رحیم سے مراد خدا کی خصوصی رحمت ہے کہ جو آخرت میں صرف اور صرف مومن سے مخصوص ہے، جیسے جنت، کوثر، سلسبیل، تسنیم، حور و غلمان، یہ سب مومن سے خاص ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، لہٰذا رحمت حق سے مایوسی کفر ہے۔ بندہ مومن کو کبھی بھی اپنے گناہوں کی بنا پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعائے جوشن کبیر میں آیا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، آئے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، بس ان اسباب اور ان راہوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے شرائط کو جو ہے مہیا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر بندہ مشمول شامل رحمت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر جو ہے آپ کے خدمت میں چند چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حصول رحمت کے شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان اور عمل صالح۔ یقینی طور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت اس کے شامل حال ہو تو اسے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال صالح بجا لانا چاہیے۔ چنانچہ خداوند کریم قرآن حکیم میں اعلان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ دوسرا، اطاعت خدا اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت کی دوسری وجہ، وہی شخص خدا کی رحمت خاص کا مستحق ہوگا جو اطاعت خدا اور اتباع رسول میں اعمال کو بجا لائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسرا مورد، مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام سے محبت اور مودت۔ رحمت کی تیسری وجہ مولائے کائنات سے محبت اور مودت ہے۔ محبت اہل بیت، بالخصوص محبت امیر المومنین، نزول رحمت کا باعث ہے۔ چنانچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علی اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ و اجری علی اللسان الصواب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا خدا اس کے دل میں حکمت قرار دے گا اور اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ چوتھا سبب رحمت ترک گناہ، توبہ اور استغفار ہے۔ جو بھی انسان ترک گناہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھل جاتے ہیں۔ الہی رحمت اپنی طرف مبذول کرنے کی راہوں میں سے ایک راہ ترک گناہ ہے، یعنی گناہ سے انسان اگر دوری کرے گا تو وہ شامل رحمت پروردگار عالم قرار پائے گا۔ پانچواں، اقامہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز خالق اور مخلوق کے درمیان بہترین وسیلہ ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی
نماز کے بعد قرب پروردگار عالم کا بہترین وسیلہ ہے اور انسان کو شامل رحمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا فقرہ جو دعا میں آیا ہے کہ ورزقنی فیہ توفیق والاسمہ، رحمت خدا کیا ہے اور کون سی چیز باعث نزول رحمت ہے، بس اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمت شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بھی حاصل کیا جائے، ان کی کوشش کی جائے حاصل کرنے کی کہ جو باعث نزول رحمت ہیں۔ بس اسی بنا پر طلب توفیق کی ضرورت ہے، چونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس وقت تک تنہا کوشش بے فائدہ ہے۔ توفیق سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 22ویں اور 24ویں تاریخ کی دعاؤں کی شرح میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توفیق کیا ہے، کہ اس کے عنوان کے ذیل میں کسی حد تک گفتگو آپ کی خدمت میں کی تھی کہ توفیق اللہ کی جانب سے ملنے والا وہ انعام ہے کہ جب تک وہ توفیق نہ دے اس وقت تک انسان نیک کاموں کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا دل نہیں لگ سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے عمل سے پہلے توفیق عمل کی دعا کی جائے۔ لہٰذا انسان کو اس ماہ رحمت، اس ماہ برکت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق، عصمت کی توفیق طلب کرنی چاہیے، گناہوں سے دوری کی توفیق، اعمال کے بجا لانے کی توفیق درخواست کی جائے۔ مومنین، آج 29 تاریخ ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور عید الفطر منائی جائے۔ عید جو ہے، عید کا رمضان سے بڑا تعلق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کھانے کو ترک کر دیا اور روزے کی حالت میں، جس طرح سے اب روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں رہ کے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کے دن ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور بنی آدم کے لیے عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دے دیا ہے۔ اور عید کے معنی ہے وعدے کے۔ اس میں بندہ بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ بھی بندے سے وعدہ کرتا ہے۔ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ خدایا، پورے مہینے گناہوں سے دور رہنے کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری عمر کو نیک کاموں میں گزار دوں گا اور میں گناہ سے دوری رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے حکم پر حرام تو کیا حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تیری اس ادا سے میں راضی ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اسی طرح سے حرام سے پرہیز کرتا رہے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا عید کے دن کو عید الفطر اس لیے چونکہ اس دن ہم فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اصل میں فطر جو ہے جدا کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدا کرتا ہے، جو ہے جہنمیوں کو جنتیوں سے جدا کرتا ہے اور امیروں کو غریبوں سے بھی جدا کرتا ہے۔ فطرہ، زکوٰۃ الفطرہ جو ہے، ہم پر 2 طرح کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ جو مال کی زکوٰۃ ہے، یہ 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے: گیہوں، جو، کشمش اور کھجور۔ اگر اس کی کھیتی اور اس کی فارمنگ کی جاتی ہے، ان کے باغات ہیں، تو ایک خاص تعداد میں پیداوار کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے، 2.5%، یعنی 40واں حصہ۔ اس کے علاوہ 3 طرح کے حیوان ہیں جن کو اگر پالا جائے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، اگر ان کو پرورش دی جائے اور اضافی ہو تو تعداد کے اعتبار سے ان کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں فلزیات میں آتی ہیں: سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی اگر سکوں کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں، یا کہا جائے غیر زیوراتی طور پر ہو، اور ان کا جو ہے عدد یا ان کی جو
جو کوانٹٹی بتائی گئی ہے کہ اگر سونا اور چاندی 67.5 گرام یعنی 67.5 گرام چاندی یا سونا غیر زیوراتی اگر ہے تو اس تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا 2.5% اور ہر سال نکالنا۔ غیر زیوراتی یعنی بسکٹ یا کوئنس کی شکل میں اگر سونا ہے، سکے ہیں، اینٹیں ہیں، غیر زیوراتی۔ ہاں، غیر زیوراتی سونا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں اور وہ بطور خزانہ زیورات کو خریدتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اس وزن کے بعد سے زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ تو یہ 9 چیزیں مال کی زکوٰۃ پر واجب ہوتی ہیں۔ دوسری زکوٰۃ الفطرہ جو ہے وہ ہے جان کی زکوٰۃ۔ ہم روزے عید الفطر پر اگر ہم زندہ اور صحت اور سلامتی میں ہیں، اپنے ہوش و حواس میں ہیں، ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہم بالغ ہیں، ہم صاحب ثروت ہیں، تو پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے اپنی جان کی زکوٰۃ نکالیں۔ چونکہ انسان سال بھر میں ہر روز 3 کھانوں کے اعتبار سے جو پورے سال کھانے کھاتا ہے، ان کی تعداد 1080 کھانے ہیں۔ 1080 کھانوں میں سے زکوٰۃ میں 12 کھانے بنتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مہینے کا ایک کھانا، یعنی آپ اور ہم 90 کھانے مہینے میں کھاتے ہیں، تو ہر 90 کھانے میں ایک کھانا ہمارے لیے زکوٰۃ الفطرہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا 12 مہینے کے لیے 12 کھانوں کا دینا ہم پر واجب ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مد طعام سے مراد ہے 3 کھانوں کو ایک مد طعام کہتے ہیں، یعنی ایک دن میں 3 کھانے انسان کھاتا ہے تو ان 3 کھانوں کو مد طعام کہتے ہیں، اور ایک سا اناج یا کھانے کی اشیاء کو جو فطرے میں دیا جاتا ہے تو ایک سا میں 4 مد طعام ہوتے ہیں۔ ہر مد میں 3 کھانے اور 4 مد میں 12 کھانے ہوتے ہیں۔ لہٰذا 12 کھانوں کو آسانی کے طور پر لوگ 3 کلو گیہوں یا گندم، کیونکہ پاؤ بھر ایک وقت کے پاؤ بھر کھانے کے اعتبار سے 12 کھانوں کو جو ہے 3 کلو میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ 3 صرف یہی منیمم دیں، بلکہ تو عام کہا گیا ہے تو آپ بے شک ہے کہ کھانا یا کھانے کی رقم ادا کریں۔ تو جب انسان سال بھر میں اپنی زندگی کے بخشے جانے، زندگی حیات کو جو ہے عید کے دن درک کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو 12 کھانوں کے اعتبار سے جو بھی قیمت بنے یا جو 12 کھانے بنے ان کو دینا چاہیے۔ بالکل ہم نے ایک رویہ بنا لیا ہے کہ بہت کم، یعنی 3 کلو آٹا، یعنی اس کو جو منیمم ہے، منیمم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ چاول بھی کھاتے ہیں، وہ گیہوں بھی کھاتے ہیں، وہ دیگر اناج بھی کھاتے ہیں۔ تو من جملہ ملا جلا کر اگر ہم اس کی تیاری، جس طرح ہم رمضان المبارک کی کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، اس طرح ہمیں عید الفطر کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اگر عید کے دن آپ کے کوئی نان خوار ہوتا ہے، آپ کا نمک خوار ہوتا ہے، اس دن آپ کے گھر کھانا کھاتا ہے، تو مغرب کے بعد آنے والے مہمانوں کو جو ہے فطرہ واجب نہیں ہے، مگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی آپ کے یہاں پر بطور مہمان آئے اور رات تک رکے اور کھانا کھائے اور چاند نظر آ جائے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ صاحب خانہ اس آنے والے مہمان کا فطرہ بھی ادا کرے۔ والدین کبھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہمارے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو والدین کا فطرہ ویسے تو جس رات چاند رات میں جو جس کے گھر پہ آپ کا قیام ہو، اور تو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی اولاد، بلکہ ہر اولاد اپنے والدین کی جانب سے فطرہ ادا کر سکتی ہے بطور کہ وہ زندہ ہوں، حیات ہوں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں، اس کو دینا، اور زکوٰۃ الفطرہ کا نکال دینا جو ہے پہلی فرصت میں۔ آپ اگر عید سے پہلے بھی یہ زکوٰۃ کی رقم کسی تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کو وہ فطرہ نہیں کہہ سکتے، آپ بعنوان قرض، جبکہ اس کا کہنا سامنے والے کو یہ کہنا کہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، نہیں، اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ ہم بطور قرض یہ رقم ان کو دے رہے ہیں،
پھر وہ اپنے کپڑے سلوائیں، اپنا جو کام کریں، جو سامان لائیں عید کے لیے، اور عید اپنی خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ آپ چاند رات میں نیت کریں کہ وہ جو قرضہ میں نے ان صاحب کو دیا تھا، میں اس کو فطرے میں تبدیل کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ صرف یا کھانے کا سامان دے سکتے ہیں یا اس کے متبادل رقم دے سکتے ہیں۔ آپ کسی کو سامان خرید کے، یعنی کپڑے، سویٹر، شرٹ، پینٹ، کپڑے وغیرہ فطرے سے خرید کے نہیں دے سکتے۔ آپ رقم دے سکتے ہیں۔ اب اس رقم سے لینے والا اپنے لیے جو کچھ خریدے اس کی ذمہ داری اپنی ہے، لیکن ادا کرنے والے کے لیے کہ یا تو وہ کھانا دے، کھانے کا سامان دے، اور یا پھر اس کے مقابلے میں رقم ادا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند منان آپ کے اس روز عبادت، ماہ مبارک رمضان کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے، اور عید کی خوشیوں کو آپ کے لیے جو ہے دگنا فرمائے، اور اس خوشی میں دنیا بھر میں جو مظلومین ہیں، جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بالخصوص فلسطین کے وہ مظلوم، ان کو ضرور یاد رکھیے گا اور اللہ سے دعا کیجیے گا کہ خداوند منان عالم انسانیت کو ایسی عقل عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ مل جل کر پیار محبت سے اس دنیا کو چلائیں اور اہل بیت کے راستوں پر چلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔